ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله الكريم في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اس پروگرام کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ عبد الرحمن سلفی اور اس پروگرام کی بہت خوبصورت نظامت فرما رہے فضیلت الشیخ عبداللہ اطری، میرے بہت ہی عزیز دوست عبد الشکور سلفی اور اسٹیج پر موجود دیگر معزز موقر مستند علماء اکرام حفظہم اللہ. اٹاوا سے، فیروز آباد سے اور بھی مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا. بعدہ لا تعداد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، خدیجہ کے شوہر، عائشہ کے سرتاج، فاطمہ کے ابو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. مسلسل 3.5 گھنٹے سے آپ بیانات سن رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، اور بہت سی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہیں. لہٰذا میں کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہ کر کے، چونکہ رات بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، مختصر باتوں میں اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آئیے اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری تقریر کا موضوع کیا ہے۔ موت، موت یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کوئی کتنا زیادہ پیسے والا ہو، کتنا زیادہ امیر ہو، بڑی خوبصورت شکل کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، گلابی ہو، لیکن موت سے دنیا کے اندر کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت سب کو ہے، مرنا سب کو ہے۔ عربی کے اندر ایک بہت مشہور شعر ہے، عربی کا شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل۔ موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسی شراب ہے ہر آدمی کو پینا ہے۔ والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، صرف انسان ہی نہیں، انسان کے علاوہ اللہ کی جتنی اور مخلوقات ہیں ان سب کو مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آئے دنیا کے لوگوں، تمہیں دنیا میں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جس جگہ جانا ہے چلے جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، مگر یاد رکھو اگر تمہاری موت کا وقت ہو گیا ہے، اگر تمہاری روح قبض کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، تم ایسا کرو بڑے بڑے قلعے بنوا لو، بڑی بڑی بلڈنگیں بنوا لو، لیکن یاد رکھو اگر موت کا ٹائم ہو گیا ہے تو موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر کے رہے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ آئے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دو، آئے لوگوں تمہیں جتنا بھاگنا ہے بھاگتے رہو، مگر یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے تو موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ جتنا بھاگنا ہے، جہاں بھاگنا ہے چلے جاؤ، لیکن اگر موت کا ٹائم ہو گیا ہے تو موت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے، کہتا ہے آج موت کے منہ سے بچ کے آیا۔ ارے اللہ کے بندے، موت نے تجھے اپنے منہ میں لیا کہاں ہے؟ اگر موت اپنے منہ میں لے لے، کسی کی اتنی طاقت ہے جو موت سے بچ سکے؟ نہیں، موت اگر اپنے دانتوں میں تجھے جکڑ لے گی تو بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، مگر یاد رکھو موت تمہیں آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ روز اخبار کے اندر یہ سنتے ہوں گے آسمانوں میں، ہواؤں میں پلین اڑ رہا ہے، جہاز اڑ رہا ہے، 150 لوگ ہیں، 200 لوگ اس جہاز کے اندر ہیں، اور وہ جہاز کسی مقام سے کہیں جا رہا ہے، ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے، 800 کلومیٹر پر آور کی رفتار ہے، مگر فلائٹ کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے، کہیں پر کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہے اور پوری فلائٹ ہوا میں کریش کر جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 200 لوگ سوار ہیں لیکن ایک آدمی کی لاش بھی نہیں ملتی ہے، ایک آدمی کی لاش نہیں ہے۔ لوگ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آگے جا کر جہاز کر کے آگ ہو جاتا ہے، پورے لوگ مر جاتے، کسی کی لاش نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں بھی چلے جاؤ موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اپنے لیے مضبوط قلعے بنوا لو، مگر یاد رکھو تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ مجھے بتاؤ کوئی دنیا کے اندر ایسی جگہ ہے، کوئی دنیا کے اندر ایسا مکان ہے، ایسا مقام ہے جہاں موت نہیں آتی ہو؟
ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، کیا ہندوستان میں موت آتی ہے؟ یا ہندوستان میں بھی کوئی ایسی جگہ جہاں موت نہیں آتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، پورا ہندوستان چھان مارو مگر ایک جگہ بھی ایسی نہیں ملے گی جہاں آپ موت سے بچ سکتے ہیں اور آپ وہاں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر دیں کہ مجھے یہاں پر موت نہیں آئے گی۔ اگر یہ چیز ہندوستان کے اندر ہوتی تو ہندوستان کی جو وزیر اعلیٰ اندرا گاندھی رہی ہے وہ بھی نہ مرتی، مگر آپ کی نظروں نے اندرا گاندھی کی باڈی میں کئی گولیاں دیکھی ہوں گی، اس کو شور کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ معلوم یہ چلا ہندوستان کے اندر بھی موت سے رائے فرار نہیں ہے۔ جب اس ملک کا وزیر اعظم مارا جا سکتا ہے، جب اندرا گاندھی بھی موت سے نہیں بچ سکتی ہے، تو ہم اور آپ تو بہت دور کی چیز ہے۔ ہندوستان میں بھی موت کا علاج نہیں ہے۔ چلو پاکستان چلتے ہیں، شاید وہاں موت کا علاج نظر آ جائے، شاید وہاں پر موت کے فرشتے نہ آتے ہوں، مگر آپ کی نظروں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پر چڑھا ہوا دیکھا ہوگا، آپ کی نظروں نے بے نظیر بھٹو کی بیچاری پر داغتی ہوئی گولیاں دیکھی ہوگی۔ معلوم یہ چلا پاکستان میں بھی موت سے رائے فرار نہیں ہے، وہاں بھی آپ موت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ چلو عراق چلتے ہیں، وہ تو نبیوں کی سرزمین ہے، وہ تو انبیاء کا مسکن ہے، شاید وہاں موت سے رائے فرار بھی جائے، مگر آپ کی نگاہوں نے صدام حسین کو پھانسی لگتے ہوئے دیکھا ہے، تختے دار پر لٹکتا ہوا دیکھا ہے۔ اگر عراق کے اندر بھی موت سے کسی کو رائے فرار ہوتی تو صدام بھاگ جاتا، لیکن وہاں اس کو موت آئی ہے۔ معلوم یہ چلا کہ عراق کے اندر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں کہ آپ موت سے بچ جائیں۔ چلو سعودی عرب چلتے ہیں، شاید وہاں پر موت کا علاج ہو اور وہاں موت کے فرشتے نہ آتے ہو، مگر آپ نے شاہ فیصل کو مرتا ہوا دیکھا ہوگا، اس کے بھتیجے کو اس کے قتل کی سزا میں مرتا ہوا دیکھا ہوگا۔ معلوم یہ چلا وہاں بھی موت کا علاج نہیں ہے۔ چلو مکہ چلتے ہیں، میرے نبی کی چار پیدائش ہے، میرے نبی یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، شاید یہاں موت کا علاج ہو، لیکن مکے کے اندر بھی موت کا علاج نہیں ہے۔ چلو مکہ رونے تو مدینہ چلتے ہیں، مکہ اور مدینہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دجال یہاں پر داخل نہیں ہو سکتا ہے، پوری دنیا کے اندر جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ چلو مدینہ کے اندر چلتے ہیں، شاید وہاں موت کا کوئی علاج ہو، لیکن آپ جب مسجد نبی میں داخل ہوں گے اور آپ کی نگاہ روز رسول پہ پڑے گی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ پڑے گی، جس کے اندر امام کائنات تو پڑے، جس کے اندر نبی کی لاش موجود ہے، تو آپ بے ساختہ یہ کہتے رہیں گے اللہ کی قسم کائنات کی کسی بھی چپے میں چلے جاؤ لیکن موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہے وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن آپ بھی موت سے نہیں بچ سکے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے مرنا سب کو ہے، موت سب کو آنی ہے، اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لبعث خیر المرسلین محمد، اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، دنیا میں کسی کو ہمیشہ ہوتی تو کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہوتا۔ مرنا سب کو ہے، موت سے نہیں بچ سکتے۔ آپ کو پتا ہے 3 ایسے بادشاہ گزرے ہیں میرے علم کے اندر، 3 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، پوری دنیا پہ۔ اور وہ 3 بادشاہ کون سے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی، اور دنیا میں نہیں ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، چرندوں پر، پرندوں پر۔ اور ایک سکندر اعظم جس کا نام ارسطو تھا، سکندر اعظم، پوری دنیا پہ اس نے حکومت کی۔ اور ایک ذوالقرنین ہے، پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ کوئی یہ بتا دے کہ یہ کہیں زندہ ہو، یہ کہیں کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، ان کی لاش بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے مر گئے، مٹ گئے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ مرنا سب کو، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ موت کا مالک بھی اللہ ہے اور زندگی کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ او لوگوں، موت کو
اور زندگی کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، یعنی موت اور زندگی کو پیدا